اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر سورہ مریم 16واں سپارہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم دی ولادت دا ذکر فرمائے اور حضرت سیدہ اماں مریم دی جڑی کیفیت ولادت دے وقت رب نے وہ ذکر فرمائیے۔ حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے تے آدھے کیا کھڑن فذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ حضرت جعفر تیار قرآن دی تلاوت کھڑے کرنن دربار عیسائی بادشاہ دیئے نجاشی جندہ نائیں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ بھی بیٹھا ہوئے ہیں سرکاری عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ دا بھرا حضرت جعفر قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے منظر کیا عجیب منظر کیفیت کیا آئی بڑی عجیب کیفیت آئی ساری دربار تے سکتا تاریا ایویں لگدا جیویں انہاں دے سریں دے اتے پرندے بیٹھے ہوئے جیویں کیجے انہاں دے جن دے چساہی موجود نہ ہوئے سارے غور نال پہ سن دیاں سارے غور نال پہ سن دیاں جڑے ویلے صحابہ کرام نے اپنی نظر اونچی چاہ کے حبشے دے نجاشی بادشاہ دو حبشے دے بادشاہ نجاشی دو چہرے دی طرف ڈٹھنے کہیں دے تاثرات کیا ہے نا قرآن جعفر تیار پردے کھڑے ہیں عیسائیں دا بادشاہ زارو قطار روندہ بیٹھا اکھاں بھی جو آنسوں بیان دے ہیں جڑے ویلے اماں مریم دا ذکر سن کی دے سی آنکھاں لگے جعفر بند کر تلاوت روک ونیون بس کر سمجھ آ گئی ہے میں کہوں کہ تورے قرآن دی کتنی شان ہے تورے قرآن دا کتنا مقام ہے ہوں ویلے کلمہ پڑھے سی بادشاہ مسلمان ہوئے عیسائی قرآن کو جلیندہ تھے وہ جلیندے جڑا قرآن جاندہ نہیں کاش قرآن کو جاندہ ہوئے جلاوے نہ بلکہ مسلمان تھیا کھڑا ہوئے اساڑے جڑے بزرگ تھے اکابر مسلمان ہوئے قرآن سن کے ہوئے جیڑا جڑا بندہ یاری چلاوے قرآن نال جیڑا بندہ تعلق چا بناوے قرآن نال جیڑا بندہ ناتا چا بناوے قرآن نال جیڑا بندہ سنن دی عادت چا بناوے قرآن کو اللہ پاک انہیں دل دی دنیا کو صاف کر کے اللہ ہدایت دی پٹڑی نصیب فرما نہ سمجھن دی کوشش کرنا نہ پڑھن دی اللہ انہاں کو ذلیل کرنے
سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ این حدیث پاک دے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے اور جڑے ویلے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ دے کھڑے ہیں اپنے دور حکومت ان ویلے دی حالت اور کیفیت ہے کہ امیر المومنین دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہیں اور اپنے لوگاں کو پیغام تے میسج دینے پیان کہ اگر اساں تساں قرآن نال تعلق بنا گنو قرآن نال تعلق جوڑ گنو تے اللہ تعالیٰ سا کو عزت عطا کر سکتا نبی کریم علیہ السلام نے عرب دے معاشرے دی جڑی اصلاح کیتی ہے آپ نے قرآن پڑھ پڑھ کے اصلاح کیتی ہے عرب دے معاشرے دی کوئی ایسی برائی نہیں جیکوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم دے ذریعے جڑ سمیت ختم نہ کیتا ہوئے تمام برائیاں عرب دیاں اللہ نے ختم کی چند نبی کریم دی دعوت دے ذریعے اور وہ دعوت کیا ہے قرآن مجید آپ نے قرآن پیش کیتے قرآن دی دعوت پیش کیتی نے آپ نے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے کسرت دینا واللوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنی قرآن نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے قرآن پڑھ دے ہیں آپ جڑے ویلے تلاوت کرنے ہیں لوگاں دے سامنے قرآن دے ذریعے آپ جڑے ویلے واز کرنا کافرین دی کوشش یہ ہوندی ہے مکہ دے مشرکین دا زور یہ ہوندا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون قرآن مجید اللہ نے کافرین دی یہ بات نسی ہے کافر آدھے لا تسمعوا لهذا القرآن کہ تسا قرآن کریم کو نہیں سننا بلکہ شور و غل پیدا کرو اتنا شور کرو کہ قرآن دی آواز دب بنے نبی کریم دی جڑی آواز ہے قرآن علی وہ کہیں دے کنے جنا بنے کیونکہ انہیں کو پورا پتا کہ جیڑا بندہ بھی قرآن پاک سن سی وہ ضرور ہدایت تے آوے ضرور انہی سمجھ عقیدہ آوے نبی علیہ السلام پڑھ دے ہیں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس دے سردارن جڑے ویلے مکے چاہے تجارت دی غرض نال مکے دے مشرکہ نے انہاں دی بڑی پروٹوکول نال دعوت کی تھی اور دعوت دے دوران انہاں نے ایک بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی نے دور رہنے انہاں دی دعوت نہیں سننی انہاں دی تلاوت نہیں سننی کیونکہ وہ زیادہ تر شعر و شاعری دے ماہر ہیں زیادہ تر انہاں دے اندر شعر و شاعری بڑی ہے جادو گروی ہے تے وہ کہیں نہ کہیں اینگل نال اگر انہوں نے توارے ہوتے اثر کر دیتا تے تساں اپنی برادری دے نہ راسو طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ دوس دے سردار انہوں نے اتنا وہ پریشرائز ہوئے کہ اپنے کنے انہوں نے کھپا دی روئی پاتی ہے کہ کتھاؤ اچانک ہی میں نہ چاہندے ہوئے نبی کریم دی تلاوت دی آواز میرے کنے سے نہ پہنچے اے نہ ہوئے مکے دے سرداریں دی جڑی بات ہے اوہیں تھی وے جی میں وعدے بیٹھیں بڑی ہوں کوشش کی تھی زور لایا بڑی ہوں پرہیز کی تھی احتیاط کی تھی محتاط رہا کہ کہیں نہ کہیں طریقے جناب محمد کریم علیہ السلام دی جڑی آواز ہے وہ میرے کنے نہ ٹکراو چاندنی گزرین کوشش کی تھی ودے محتاط تھی ودے چاندنی گزرین ایمیں وہ مکے دے گلیاں چو گزردہ پیا ہاتھ تجارت دی غرض نال اچانک انہیں کنے نبی کریم علیہ السلام دے قرآن دی تلاوت دی آواز ٹکرائی ہے آپ بیت اللہ دے قریب تلاوت قرآن کرنے کھڑے ہیں
آپ دی آواز ویسے خوبصورت ہے تے قرآن ویسے خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام دا مالک تھوڑی تھوڑی میں آواز ٹکرائیے حضرت طفیل دے دل خیال ہے کہ آواز بڑی مٹھی ہے خوبصورت ہے اگر میں کپا دی روئی ہٹا کے سنا تے مزہ دوبالا تھی ویسے وال خیال ہے کہ مکہ دے مشرکین دی دعوت دا کیا بن سی انہوں نے جو میں کو بڑی سختی نال اور بڑی تاکید نال آکھیا ہویا ہا کہ تیں نبی دی آواز نہیں سننی تے نہ تے برادری دا نہ راز ہے جیڑی برادری نے تک وہ سردار بنایا ہویا ہے ان برادری نے تک وہ سرداری دی پوسٹ تو ہٹا دے کیا بن سی او ہن کش مکاشے چے ششو پانجے چے بھئی سنا نہ سنا خیال آئے فائنل فیصلہ ایک ہی تیس سننی چاہی دی آواز کیا حرج ہے کہ تک محتاط راسا سننے چاہ حرج کیا ہے اگر او جادوگر ہے شعر و شاعری کریں دے تے اسامی عرب آئے اسامی شاعری جان دے میں ہوں دا توڑ اور ہوں دا دفاع اور ہوں دی شعر و شاعری دا جواب دے سکنا میں سردار اپنے قبیلے دا بس یہ سوچ رکھ کے فیصلہ کیتا کنے میں چو کپا دی روئی ہٹائی سی نبی پاک دی آواز ڈائریکٹ ہوں دے کنے پہنچی ہے اور کنے دے ذریعے دل دی گہرائی تک پہنچی ہے آپ دی آواز بڑی تاثیر کن متاثر کن اثر والی آواز ہے اور قرآن ویسے انقلابی کتاب ہے جو ہی کنے ٹکرائیے وال برادری تا دور دی گال ہے تو فیل تے اپنی تجارت کوئی بھول گئے برادری تا دور دی بات ہے جیڑے کم سبب رستے چاہا سفر دو پیا وینا وہ کم ہی بھول گئے نبی علیہ السلام تلاوت ختم کی تھی آپ چوپ تھے آپ گھر لگے گئے حضرت طفیل پیچھو بالآخر نبی سے ہی گھر پہنچ گئے دستک دیتی سی اللہ دے پیغمبر باہر آئے نبی علیہ السلام کو اپنا تعارف کراون لگے آپ نے فرمایا تعارف دی ضرورت نہیں تیرا نا طفیل ہے دوست قبیلے دا سردار ہیں تے کو بڑی تاکید نال انہاں نے میرے بارے بڑا بدزن کیتا ہویا ہے حتیٰ کہ تم اپنے کنے کپا دی روئی بھی پاتی رہ گئی سارا حال حوال نبی سے کو دیتا بڑا حیران ہویا آکھن لگا تو کو کیویں پتہ لگے ان سارے چیزاں آپ نے فرمایا میں اللہ دا پیغمبر ہاں میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے تورے سارے حالات دی خبر دیتی ہے اور تو ایویں وال قرآن سنی وال تیرے دل تے اثر کرنا پے رو پے کلمہ پڑھے سی مسلمان ہو گئے وال واپس گئے بن کے اپنے پورے قبیلے کو دعوت دیتی سی قرآن سنن دی برکت نال آپ قبیلے دا سردار بھی مسلمان ہوئے نال پورے دا پورا قبیلہ بھی مسلمان اے ہے نسبت قرآن نال اے ہے تعلق قرآن نال اے ہے انہاں دی محبت قرآن نال ساری تا محبت ہی کہہ اساں تے قرآن نال ناتا ہی نہیں بنایا تعلق ہی نہیں بنایا جیڑا بندہ قرآن نال تعلق بناوے انہاں ساریاں پریشانیاں رب دور کر دیں او کو جیڑی شاید چاہی دیئے رب کو نصیب کر دیں ہدایت چاہی دیئے اللہ کو نصیب کر دیں اگر کوئی عزت چاہی دیئے اللہ کو نصیب کر دیں اگر او کو برکت چاہی دی ہے اللہ کو نصیب کر دیں سب تو زیادہ کمزوری یہ ہے سارے کہ ایسا قرآن پاک نال نسبت نہیں جوڑی صرف قسم قسمیت دیواری ایسا قرآن چاند دیں سیر تے رکھنا ہوئے ایسا چاند دیں حالانکہ قرآن پاک نال تعلق بناونا چاہی دا جیڑے ویلے نجاشی دی دربار ہے جیڑا حبشے دا بادشاہ نجاشی جیڑا عیسائی عقیدہ رکھدا عیسائی عقیدہ آج تے عیسائی سویڈن دے اندر انہوں نے قرآن پاک دے اوراق پھاڑ کے جلائے میں انہوں کو میسیج دیونا چاہتا کہ توادے وڈے رے اباؤ اجداد نجاشی جڑا عیسائی مذہب رکھدا وہ اپنی عدالت اپنی دربار پوری تقریب منعقد کی تھی قرآن پاک دی تلاوت پوری تقریب اور جڑے ویلے وہ کھڑا ہویا مسلمانے کو آکھن لگا جڑے ویلے ہجرت کر کے پہنچے ہیں بھئی تساں جڑے قرآن دی وجہ تو کو مکے
مکے والے کڈ چھوڑے نہیں یا جھگڑا ہے انہاں نال تنازع ہے او قرآن کیا او قرآن اما مریم دا ذکر کرے نے کیا او قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرے نے مسلمان آکھن لگے صرف ذکر کرے نے بڑی تفصیل نال ذکر کرے نے عیسیٰ علیہ السلام دی پوری پیدائش ساڈے قرآن وچ موجود ہے اما مریم دا سارا واقعہ قرآن وچ موجود ہے بلکہ قرآن وچ ایک سورت ہے جہدا نام سورہ مریم ہے عیسائی کو یعنی مخاطب کر کے صحابہ کرام آکھن لگے کہ تواڈے نبی دا ذکر ہے سارے قرآن پاک ہے اور پوری تفصیل نال ذکر ہے چلو بھائی اوہاں کے بلاؤ سردار سارے ہاں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا او مقام تلاوت کرے جڑا مقام اما مریم دا ذکر کرنے کوئی ہے تواڈے وچوں انہیں سارے آکھیا حضرت جعفر تیار کو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بھائی کو بھئی تسا پڑھو قرآن او تھوڑا آگتے تھے دربار لگی ہوئی ہے عیسائیں دی حیرانگی دی بات ہے کہ عیسائی آج قرآن دی توہین کرنا انہاں کو اپنے ود وڈیریاں دے اپنے وڈے وڈے جڑے انہیں دے وڈے بزرگاں انہاں دی تاریخ دا پتہ ہی کہ اور اون قرآن کو جلایا وینا پائے جڑے قرآن وچ 20 دفعہ تو زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے اون قرآن پاک کو عیسائی جلینن جڑے قرآن وچ حضرت اما مریم دا ذکر ہے صرف سارے نبی پاک دا ذکر دا نہیں بادشاہ اپنی دربار اپنی سیٹ تے کرسی تے براجمان ہے سارے سردار کٹھے وزیر اعظم دا دربار کوئی عام دربار نا جی بھئی سنو قرآن پاک حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم ذکر حضرت مریم دا تاثیر کتنا ہے قرآن عیسائی زندگی پہلی باری سندا پہ قرآن اور اما مریم دا ذکر سندا پہ ساکو تو اتنا ہی پتہ کہ نہیں بحثیت مسلمان کہ قرآن کیڑے کیڑے نبیوں دا ذکر ہے ساکو اتنا ہی پتہ کہ نہیں قرآن پاک سارے نبی پاک دا ذکر کتنی مرتبہ ہے اسا مسلمان ہے اسا کیا دفاع کرنے حرمت قرآن دا ساکو یہی پتہ کہ نہیں کہ قرآن پاک دے پارے کتنا ہے سورتاں کتنا ہے اور کیڑی صورت کیڑے پاڑے ساری واقفیت ہی کہیں اساں بالکل لوٹیں تو دی جھلار چاٹے بالکل ہی زیرو ہیں سارا تعلق قرآن نال اے تعلق نہ ہون دی وجہ ہے کہ عیسائی نے جرت کی تھی قرآن پاک دی توہین کرنی میڈا سب تو زیادہ جڑا تعلق دار ہو سی میڈے تعلق دار کو کوشش کرے سن لوگ کہ ہی کو تکلیف نہ دیوں کہ اینا قریبی ہے جڑا دور ہو سی جیڑی بھیڑ جڑی چو نکل ونجے والوں دے ہوتے نہر حملہ کرن اساں تعلق کے قرآن کے نکل گئے ہیں تاں کر کے اس نے جڑی جرت اور جسارت کی تھی کیونکہ سا کو پتہ ہی کہ نہیں قرآن دا حضرت جعفر جیار قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ گئے بادشاہ بیٹھا ہویا ہے اثر دیکھ ذرا قرآن دا اور آپ نے تعلق تے غور کر کے ساری کیفیت کیا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر سورہ مریم 16واں سپارہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم دی ولادت دا ذکر فرمائے اور حضرت سیدہ اما مریم دی جڑی کیفیت ولادت دے وقت رب نے وہ ذکر فرمائیے حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے نا تے آدھے کیا کھڑے نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا
وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. حضرت جعفر تیار قرآن دی تلاوت کھڑے کرنن دربار عیسائی بادشاہ دیئے نجاشی جندہ نائیں وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ بھی بیٹھا ہوئے ہیں سرکاری عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ دا بھرا حضرت جعفر قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے. منظر کیا عجیب منظر کیفیت کیا آئی بڑی عجیب کیفیت آئی. ساری دربار تے سکتا تاریا ایویں لگدا جیویں انہاں دے سریں دے اتے پرندے بیٹھے ہوئے جیویں کیجئے انہاں دے جن دے چسائی موجود نہ ہوئے. سارے غور نال پہ سن دیاں سارے غور نال پہ سن دیاں. جڑے ویلے صحابہ کرام نے اپنی نظر اونچی چاہ کے حبشے دے نجاشی بادشاہ دو حبشے دے بادشاہ نجاشی دو چہرے دی طرف ڈٹھنے کہیں دے تاثرات کیا ہے نا. قرآن جعفر تیار پڑھدے کھڑے ہیں عیسائیں دا بادشاہ زارو قطار روندہ بیٹھا اکھاں میں جو آنسوں بیان دے ہیں. جڑے ویلے اماں مریم دا ذکر سن کی دے سی آنکھاں لگے جعفر بند کر تلاوت روک ونیون بس کر سمجھ آ گئی ہے میں کہوں کہ تورے قرآن دی کتنی شان ہے تورے قرآن دا کتنا مقام ہے. ہوں ویلے کلمہ پڑھے سی بادشاہ مسلمان ہوئے عیسائی قرآن کو جلیں دا تھے وہ جلیں دے جڑا قرآن جان دا نہیں. کاش قرآن کو جان دا ہوئے جلاوے نا بلکہ مسلمان تھیا کھڑا ہوئے اساڑے جڑے بزرگ تے اکابر مسلمان ہوئے قرآن سن کے ہوئے جیڑا جیڑا بندہ یاری چلاوے قرآن نال جیڑا بندہ تعلق چا بناوے قرآن نال جیڑا بندہ ناتا چا بناوے قرآن نال جیڑا بندہ سنن دی عادت چا بناوے قرآن کو اللہ پاک اندے دل دی دنیا کو صاف کر کے اللہ ہدایت دی پٹڑی نصیب فرما. بڑا اثر ہے قرآن ہے گستاخی تا دور دی بات ہے اسادیں سمجھ دے جلاون کی نے پہلے تھوڑا جہاں چیلنج تے بھی غور کرو نا. قرآن پاک اللہ نے فرمائے قرآن دی توہین کرنا لے قرآن دا انکار کرنا لے اگر تو آپ کو قرآن کی نے زیادہ کوئی اچھا بیا کلام نظر دے تا پیش کرو. دلائل دی جنگے چ آؤ دلائل دی جنگے چ غصہ کرن دی کیا ضرورت ہے توہین کرن دی کیا ضرورت ہے. یہ تاریخ گواہ ہے قرآن نے مقابلہ کیتے عیسائی مذہب داتے دلائل نال قرآن نے اگر مقابلہ کیتے یہودی مذہب داتے دلائل نال قرآن نے اگر شرک کو برا آکے تے دلائل نال. قرآن جب غیر مذاہب دے لوگاں دی توہین نہیں کریں گا کہ غیر مذاہب دے لوگاں کو بھی ہر کے اجازت نہیں کہ وہ قرآن پاک دی توہین کرن. قرآن جی میں دلائل رکھ دے ایمیں اگر قرآن دا مقابلہ دلائل نال کرو تے سامنے آؤ. لیکن اللہ پاک نے آج تو 1600 سال پہلے آخری تہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا تو آدھے کنے نہیں تھی سگنا قرآن پاک دے مقابلے تو سا ایک حرف بھی پیش نہیں بے کر سکتے.
اتنی عالمگیر کتابیں کہ ایک حرف بھی پیش نہیں کر سکتے. جڑے ویلے دلائل نہ ہوئے پیچھے جلاون شروع کر دینا. ایک بھی مقام سنی ذرا میں میں دوسرے باتاں تک کو کر کے ایک اہم بات دی توجہ دیوان چاہنا. ذرا غور کرے سو اسادہ تعلق ہے نہیں قرآن. میں اگر اتنی پوچھا ہاتھ کھڑا کرا کہ آیت الکرسی کہہ کے کوئی یاد ہے, میں چلو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا, چلو میں کہیں دی بیزتی نہیں کر رہا, لیکن اپنے اندر آپ جھاتی پاؤ کیا تساں ہاتھ کھڑے کرن دے یا کھڑے تھیون دے قابل ہی وے. میں اگر پوچھا جو آخری کول کہہ کوئی یاد ہے, اگر تو آدھے کنے پوچھی جے سورت کہف کیڑے سی بارے جے, میرے خیال ہے اتنے وڈے اجتماع دے وچ کچھ ہی ہاتھوں سن جڑے کھڑے تھی سن. کیوں بھائی کیوں اساں جلوس ودے کر دیں, ریلیاں ودے کر دیں کہ توہین کی گئی ہے سارے قرآن دی آیت اور کرسی کو یاد نہ کرنا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں؟ سارے گھارج قرآن ہے پیا اساں ولائی نہ پڑھوں کیا ہے قرآن دی توہین نہیں؟ قرآن پڑھ کے بھلا دے ہونا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں؟ عدالتیں اس قرآن کو قسم دی خاطر چاونا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں؟ قبرستان ون کے قبریں دے اوتے وڈ وڈیریاں دے قبریں تے کھڑ کے قرآن پڑھنا کیا ہے قرآن دی توہین نہیں؟ پہلے توہین اساں کی تھی اساں دی عزت کروں, اساں دی نال تعلق بناؤں, ان دی خاطر اپنی جان دوں, اساں دی خاطر گاہک نہیں سے چھوڑ سکتے تے جان کیا دے سو یاری لاؤ قرآن نال, تعلق بناؤ قرآن نال. جیڑے ویلے قرآن کریم نال بندہ غور نال تعلق بناوے تے غور و فکر کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دے, شرع صادر کر دیں دے اللہ. نبی کریم علیہ السلام مغرب دی نماز پہ پڑھیں آپ مغرب دی نماز سورت الطور دی تلاوہ شروع کر دیتی نے. میرے نبی دے صحابی ہے جہندہ نائے حضرت جبیر. ایک مسئلہ میں تو گوڑا ساتھ چھوڑا ذرا غور نال سنو, نمی دسیں ذات مجرمہ چوپ وڈی کی تھی ہون نہیں برداشت. چلو چاچا صادق بائے ونجے وال دسیں بائے ون چاچا یہ چاچا دی واری دسیں نا پیاں بے پہلے بندے کچھ آئین مائیں کے دسیں نا دے کبڑی جو ایسا اے نہیں کبڑی دا. جمعہ دا جڑے ویلے خطبہ شروع ہوئے نبی سی فرمائے کداہی بھی بندیں دیاں گردنہ ٹاپ کے اگوتے نہ آئے کرو. تو کوئی مسئلہ کہیں نہیں دیشا جے اگو ہی وہاں دا شوق ہے تو ساریاں کے لئے پہلے آؤ. اور نبی سی فرمائے جڑا جمعے دے خطبے دے دوران ایمیں بندے ٹاپ کینے اگوتے آوے اون ایمیں سمجھو اتخذا جسرن الہ جہنم, اون جہنم دے ہوتے اپنی پل بنائیے. اگو آمن دا شوق ہے تو خطبے شروع تھی بن کے پہلے آئے کرو. گردنہ کراس کرنا منع ہے. سویل دا تقریباً کام شروع ہے ہون امید نہ تھی کہ کہیں جمعے سے نہیں کرنا ورنہ جمعے دا ثواب زائد تھی جتھاں جا ملے بائے ونجو ہاں اگو تے آمنے اگر جگہ ایہو جائیں ہے کہ کہیں کو کراس نہیں کرنا بندہ کوئی حرج نہیں. یہ اتو ٹپنے تو وال منع ہے, خیال کرائے. ہاں جی کیڑی شے نال تعلق بناوڑے اے بھی قرآن پاک دی دوری دا نتیجہ. تعلق ہویا ساکو مسئلے مسائل دا پتہ ہویا, ترجمے دا پتہ ہویا, معنی دا پتہ ہویا, مفہوم دا پتہ ہویا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, سمجھدار بیٹھے ہو, میں پیغام دینا کھڑا یاری لاؤنی چاہیے, تعلق بناونا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے قرآن پاک نا. حضرت سیدنا عمر نے خطبے دے دوران آکیا عورتیں کو حق مار زیادہ نہیں دیونا چاہیے. عورتیں جمعہ پڑھنا آیا ہن, عورتیں بھی جو ایک عورت کھڑی تھی کھڑی ہے. وہاں کے بھی کیویں اللہ سے قرآن چاہتے جتنا دل دیئے خزانے دے ہو تو سا رکیں دے ہو. میں توارے کے سوال کرنا ہی تھی روکیں عورت کو کیویں پتہ ہاں بھئی اللہ سے یاد ہے قرآن جتی خزانے دیوان چاہتے ہو دیو. انہا مطلب ہے عورت کو شوق ہاں اللہ دے قرآن نال تعلق دلیل دا کو پتہ پڑھی ودی ہے تعلق کا سابو دے پتہ ہی گئے. اساں کنے جو کوئی بندہ مسئلہ پوچھے اساں دے یار کو پتہ نہیں پوچھ دینے ہیں تک مولوی صاحب کنے بس آئی میں دیکھی میں جو لئے ہیں ہووے مسلمان تے کو قرآن دی دلیل دا پتہ نہ ہووے تا پیچھے گستاخی عیسائی کرے سن بھی کیا کرے ساکو قرآن دی آیات دا ہی پتہ کہہ دی کتی ایت
ایتاں جڑا شرک دے رد دے چن نہیں پتا کتی ایتاں جنہیں چ اللہ دی توحید دا ذکر ہے نہیں پتا کیڑی جائے قرآن دی جتا اللہ نے سود کو حرام کیتے نہیں پتا کیڑی جائے جیڑی جاتے اللہ نے فرمائے چور دا ہاتھ کٹ دیو نہیں پتا اساں سارے اوتے سارے حالات مسلمانے آلے لیکن ساکو قرآن دا کوئی تعلق اور قرآن دی کوئی سمجھ بوجھے ہی ارڑے کے حبشی بادشاہ مسلمان اے نجاشیہ اے اتھا فوت تھے اپنے حبشے نبی سنگھ کو مدینے پتہ لگے آپ نے فرمایا مسجد نبوی صفحہ بناؤ اساں توارے بھرا دا غیبانہ جنازہ پڑھ دیں کیونکہ او قرآن سن کے مسلمان تھی گیا اساں دا قرآن سننے کریں نہیں اساں جڑے مولی دی 20,000 30,000 فیس بنے نے جے کچھ ہدے نے او کوئی قرآن نہیں اندہ اساں کہیں مطالبہ ہی نہیں کیتا سارا مطالبہ ہے ہوں دے کہ ذرا تھوڑا جہاں فلانیاں نظمہ تے فلانیاں غزلاں تے نعتاں ذرا زیادہ پڑھائے اساں کہیں مطالبہ ہی نہیں کیتا کہ قرآن سنا کیویں قوم قرآن دے قریب آوے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی میرے دیکھو ذرا حضرت جبیر بن مطعم جی دلیل دینا پیان تاکہ تو نہیں سمجھے جاوے حضرت جبیر بن اجا مسلمان کا نہ تھا حضرت جبیر ادن مسجد نبوی دے اندر میں پلر دے نال بدہ کھڑامی جنگ بدر دے قیدیاں چ میں شامل آمی بد کھڑا ہے میں کو نبی سے مغرب دی نماز دا وقت ہوئے اللہ دے پیغمبر نماز مغرب شروع کرائیے نبی سنگھ نماز فاتحہ دی تلاوت کی تھی آپ نے جڑے والے فاتحہ دی تلاوت مکائی آپ نے سورۃ الطور دی تلاوت شروع کر دیتی ہے میں بدہ کھڑا صحابہ نماز دی حالت چن میں بدہ کھڑا لیکن عربی جان دامی قرآن بھی عربی جائی عربی قرآن آئی تے میں بھی عربی علامی میں کو سمجھ لگ دیا کہ نبی سی آدھے کیا کھڑے نا اجا میں مسلمان کہنا تھی آم میرے نبی سی قرآن پڑھ جائیں جڑے ویلے ہی آیت کریمہ تے ام خلقون من غیر شیئر جڑے ویلے ہی آیت تے قادت ان تطیر قلبی ایمیں لگدا جی میں میرا دل پھٹنا لاؤے ایمیں لگدا جی میں مرنا لاؤں ایمیں لگدا جی میں میرے دل پھٹ گیا ہوئے تے چشمے پہ نکل دے ہوئے میں رومن لگ گیا نبی سے قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے میں بدہ کھڑامی رومن دی آواز اچھی ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھا کے دی آپ نے نماز دی فراغت دے بعد میڈم مخاطب تھی کہ فرمائنے خیر تے جبیر کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی جے اجازت لے ہو میں جہاں رسیاں چاہ کھلواؤ میں توارے نیڑے آمنا چاہاں آپ نے فرمائے صحابہ جلدی رسیاں کھولو حضرت جبیر کو کھول لیتا گئے آدن میں آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بہ گیا ایمیں جمیں اتحیات بہی دے میں گولے چا سچے میں تزارو قطع رومن لگ گیا اللہ دے نبی فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے ترہ لگی ہے بھوک لگی ہے کوئی پریشانی بھی کوئی قضائے حاجاتی بھی روندہ کیوں کھڑی رسیاں تنگ کریں یا بین نہ اللہ دے نبی نہ رسیاں تنگ کریں یا بین نہ بھوک دی وجہ ہے نہ پیاس دی وجہ ہے عجیب جیاں منظرہ جڑے ویلے قرآن کھڑے پڑھ دے آوے میرا دل پھٹن دے آگئے اللہ دے نبی بس میں تورا یار بڑھنا چاہاں یو قرآن میں بار بار پڑھنا چاہاں یو میں قرآن سینے جپاونا چاہاں ساری زندگی میں قرآن نال گزارنا چاہاں یاری میں قرآن نال لاونا چاہاں ہاتھ ودھاؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا یار بناؤ جا اللہ پاک فرمے دے یاری لاؤ قرآن نال میں اللہ تو کو ہدایت نصیب فرما سود خورج سود ودا کھندے حرام ودا کھندے حرام پیٹ جنگارے بھری ودے دھی کو پیسے دے دے سوتے پتر کو پیسے دے دے سوتے دھی کو پیسے دے دے سوتے پھرامے کو پیسے دے دے سوتے ایک گند کھاونا لا کیوں گند ودا کھندے
کیونکہ کو قرآن دا پتہ کہنے یاری قرآن نال نہیں ودا ہوئے سودی کاروبار نہ ودا کرے نہ ہوئے جڑا رات دا روٹے تے آ کے چوریاں ودا کرے جڑا رات دا ڈکیٹاں ودا کرے جڑا رات دا لوگیں دے مال تے لوگیں دی عزت دا دشمن ودا بن دے انہیں سمجھو ایک قرآن دے ورکے کے نہیں واقف ایک قرآن دے ترجمے کے نہیں واقف انہا ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام اللہ فرمے دے قرآن توڑی ہدایت دا ذریعہ ہے جڑے ویلے یاری لے سو اللہ توڑی ہدایت پیدا کرنے سی چوری کے بچنے قرآن نال یاری لا ڈکیٹی کے بچنے قرآن نال یاری لا عزت دی حفاظت کرنی ہے قرآن نال یاری لا حیا بچاونے اپنا قرآن نال یاری لا برکت پیدا کرنی ہے قرآن نال یاری لا اولاد اپنی بات بناونی ہے قرآن نال یاری لا رب دی جنت دا مہمان بننا چاہے رب دے قرآن نال یاری لا اللہ دی توحید کو سنجھانا چاہے رب دے قرآن نال یاری لا اللہ دی جہنم دی بھاگ کے بچنا چاہے قرآن نال یاری لا اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے ایک لین ہی نصیب نہیں تھی پڑھنا روز اخبار روز پڑھ دیں تلاوت کی تھی کر یاری لا قرآن نال حضرت عثمان بن مظعون سارے کو رضی اللہ عنہ میں تکون باتاں دسینا ذرا مرڑے میرے نبی دا صحابی ہے انہیں گزردہ پیادے میں مسلمان کا نہ تھی آمی نبی اسی اپنے صحابہ دے کٹھے بیٹھے ہیں میں گزریاں نبی اسی میں کوئی کہ عثمان سارے کٹھے ہی بیٹھا تھا میں بائے گیا میں کہ جی اللہ دے نبی علیہ السلام میں بیٹھے ہیں حال وال کریں دے اچانک آپ دے متھے تے پسینہ آ گئے میں حیران تھی گیا خیر ہوئے انشاءاللہ سخت سردی ہے جیتنا پسینہ بعد اچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر مبارک چاہتے میں کہ سونا خیر تے آپ نے فرمایا عثمان کہ ہونے جڑے ویلے پسینہ آئے آسمان تو جبریل آیا قرآن چاہ کے اوہ مسلمانو نبی جڑا معصوم من الخطا ہے جنت دا سردار ہے جے پیغمبر دے متھے تے پسینہ آوانجے تے اساں تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں میرا مطلب ہے سارا تعلق ہے اچھا اللہ دے نبی اتنا معاملہ سنگین ہے کہ قرآن تو جبریل جا کے آوے تساں پسینوں پسینہ تھی میں دے ہو آپ نے فرمایا تے کو پتہ ہی کہنی قرآن دی تاثیر دا اچھا صحیح اگر مناسب سمجھو تو میں کو تو سنا رہے ہو اوہ آیا جڑی ہونے جبریل دے گئے تے توارے گھر تے پسینے کٹھوا گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن دیں جی اب میں سن دیں سورۃ النحل 14واں سپارہ ہے اللہ دے نبی پڑھن لگ گئے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آیت مکیے حضرت عثمان آدن اللہ دے نبی سبحان اللہ کتنی پیاری ہے میں یاد کر سکتا میں بھی اب تے پڑھتا رہا آپ نے فرمایا مسلمان بڑھنا پوسی اپنا عقیدہ چھوڑنا پوسی حضرت اللہ دے نبی ایندے بغیر سنی درہ ہون میں سن گی دیئے آیت ایندے بغیر گزارا نہیں چلنا جے ای کلام کو سینے جپاون دے پہلے مسلمان تھیونا پندے تے مسلمان تھیونا قبول ہے قرآن کے دور تھیون ہون برداشت نہیں تھینا ہون سن کی دنی دلہ دے روز روز سن دراما دلہ دے روز روز پڑھ دراما تُسا بھی قرآن دی آوازاں اچیاں کر
کر رہے ہو اللہ برکتہ پیدا کر رہے سی ایک بھی بات سن ذرا یاری لا قرآن نال تعلق بنا قرآن نال نخلا دی وادی ہے کھجے والی وادی ہے سجے بھی پہاڑ تے کھبے بھی پہاڑ دو پہاڑیں دے درمیان جڑی جھکی جا ہوئے جتا پہاڑیں دا پانی ڈھاندا ہوئے وہ کو وادی آدن اتا کھجے دا درخت ہا وادی نخلائی اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے ہیں تے جننے دی ٹولی ایک دوجے تے چڑھ کے آسمان دو پہویں دی ہے خبرہ چراون دی خاطر اگو رستہ باندھا ساری زمین تے پھیل گئے جننے دیاں ٹولیاں پتہ کرنے چیک کرنے رولا گیا ہے وجہ گیا ہے انہیں چل دے وادی نخلا دے اتو پہ گزر دے اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے آج کبڑیل کیوں ہے قرآن کرنے سے پڑھا غصہ کیوں ہے ایسا قرآن کرنے سے پڑھا آج چچڑا پن کیوں ہے ایسا قرآن کرنے پڑھا رشتہ داریں کو سوٹے دگے کیوں مرنے ہیں ایسا قرآن کرنے پڑھا ایسا پاک تے صاف کیوں کہنے سے ایسا قرآن کرنے سے پڑھا ایسا حرام کیوں کھندے ودے ہیں ایسا قرآن کرنے سے پڑھا اللہ دے بندے دی قدر نہیں سے کرنے یتیمیں دے چہرے تے چاٹا مرنے پیو بڑھڑے دیاں سا ڈاڑیاں چھکنے ہیں بیوہ عورتیں کو تھوڑے تے کچیریاں دسینے ہیں وجہ ایسا قرآن کرنے پڑھا قرآن پڑھنا لے دے سینے اللہ صاف کرنے دران دے قرآن پڑھنا لے دے سینے تو اللہ زنگ لہا دے دران دے قرآن پڑھنا لے دے سینے کو اللہ منافقت کے پاک کرنے دران دے جڑے قرآن پڑھن اللہ حسد کے بچا چھوڑیں دے جڑے قرآن پڑھن اللہ شرک تو بچا چھوڑیں دے جڑے قرآن پڑھن اللہ آپس دا پیار نصیب کرنے دے جن سن دے کھڑن اللہ دے نبی دا قرآن میرے نبی تلاوت مکائی آپ ہی میں ونجن لگے آپ ہی میں ونجن لگے آپ ہی میں لگے گئے قرآن سورت جندہ نائے سورت الجن 29 پارہ ہے اللہ پاک نے پوری سورت نازل کر کے اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیتا تسلی دیتی تے فرمایا میرے نبی قرآن چے جدا اثر ہے جن سن دے کھڑے ہیں تے جن مسلمان تھے کھڑے ہیں اپنا شرک چھوڑی کھڑے ہیں تو آدھے نال بھی پیار دا وعدہ کھڑے کرے ہیں آج دے بعد میں اللہ دی کل ہی عبادت دا بھی وعدہ کرنے کھڑے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرآناً عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا آہدا آج دے بعد دا شرک نہیں کرنا اللہ فرمائے دے جے ایک قوم بھی قرآن سن دی پڑھ دے راوے میں اللہ عقیدہ توحید نصیب کر دے ہون سنی درہ مولی صاحبہ چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے بھلا قرآن پڑھوں ہون پڑھوں ہون تک تو زندگی ہے مقالہ ملے سے سنی وے کریں سارے بوڑھ نہیں زندگی بابا برباد کی تھی سے مولی صاحبہ اور چٹی ڈاڑی ہے بھلا قرآن پڑھوں توڑا ہے روح قرآن سکھن دیں ہے دلیل دے بھلا سکھسو دلیل لینا پیا سن درہ یہ چٹی ڈاڑھی اللہ اترازی ختم اگر ہے ارادہ سکھن دا حضرت حکیم بن حزام سارے قرآزی اللہ حضرت حکیم بن حزام سارے قرآزی اللہ 80 سال عمر صحابین تے قریش خاندانی چو تعلق رکھ دیں نبی پاک دے قریبی رشتہ دار ہیں کتی سال عمر ہے کتی سال 80 سال عمر ہے حضرت حکیم بن حزام دی روز قرآن پاک سکھن وینن پڑھن وینن والندن ڈیلی وینن پتہ ہے کہندے کہ پتہ ہے کہندے کہ جہندے کہ قرآن سکھن وینن انہوں دا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جنہیں دے بارے نبی سی فرمایا حلال حرام دے مسئلے اگر سکھنن تو حضرت معاذ کے سکھو حضرت حکیم بن حزام دی عمر 80 سال 80 سال اللہ جوان ہوندے بڑھڑا ہوندے
چٹی ڈاڑی والا ہوندے کالی ڈاڑی والا ہوندے میرے خیال ہے 80 سال تواڈے وچوں اگر میں بزرگ علیحدہ کرن چاہواں کوئی دو ترائے علیحدہ تھی سو اجا 80 سال کو تساں سارے کہنے دے پجے 80 سال حضرت حکیم دی عمر معاذ بن جبل کے قرآن سکھن ویندن اور جیڑے ڈیوارے ہیں جو حضرت معاذ کے قرآن سکھن ویندن پتہ ہے تو حضرت معاذ دی عمر کتنا ہے 30 سال لوگ ہیں کہ صحیح تساں بزرگ تھی کہ نوجوان کے قرآن سکھن ویندے ہو یہ گال کچھ عجیب نہیں آکھن لگن انما اہلکنا تکبر ساکو یہ آکر تے برباد کر گئی ہے یہ تکبر تے ساکو کھا گئے قرآن ہر عمر سکھنا چاہیے ہے کیا میں بڑھے پیچ 80 سال دی عمر میں جنت نہ منیا کیا میرا ارادہ کہیں نہیں کہ میں اللہ دی جنت منیا کیا میں چٹی ڈاڑھی آلا رب دی جنت نہیں ون سکتا انہیں کہ ون سکتے ہو سہی فرمایا والقرآن سکھ سانتا ویسا حضرت معاذ بن جبل 30 سال دے جوان 80 سال دا بڑھڑا صحابی حضرت معاذ کے قرآن سکھ دے ڈیرہ غازی خان والے ہو اگر عیسائیں کو قرآن دی توہین دا جواب دے مڑے تا کل قرآن کو سینے پامن شروع کر دو ایہو جوابی گستاخی کو کافی ہے او قرآن ساڑن شروع کرے تو قرآن سینے پامن شروع کر او قرآن دی توہین شروع کرے تو قرآن دا پیار شروع کرے نہ دیکھ جو تیری عمر ہے 80 سال دی عمر ہے ہٹی دے گھلے تے بائے سکتے نہیں تے کچھ شرم نہیں آتی 80 سال دی عمر ہے رکشہ چلا کے مزدوری کرن کے تے کو میڑھا کہیں نہیں قرآن سکھن کے تے کو میڑھا ہے میں سی بڑھڑا تھی گیا ہون تو میری زندگی گزر گئی ہے میں کی میں قرآن سکھن دا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ ارادہ آتا ہے کوئی ایک بھی بات نسا امام ابو حنیفہ سارے آکو رحمت اللہ علیہ آکو احترام تو ضروری ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد ہیں امام زفر کیا نا ہے بولو یار کیا نا ہے امام زفر اپنی زندگی دے آخر وفات تو 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیتن ہے کتی سال پہلے مرن کنے فوت تھیون کنے 2 سال پہلے کیا کیتن ہے قرآن پاک حفظ کیتن ہے والخواب اچ آئین کہیں دے تو انہیں پوچھے ما حالوں کا اے امام زفر تیرا کیا حال ہے آکھن لگن لو لسنتین لا حالا کا زفرو اگر 2 سال آخری میری زندگی اچ نان دے تو میں زفر ہلاک تھی گیا اور انہاں دی ٹوٹل عمر 48 سال آئی جڑے ویلے فوت تھے امام زفر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد 48 سال دی عمر وفات پاتی نے تے حفظ کیتے نے 2 سال کٹو تو کتی سال بچے بزرگن مدینہ منورہ دے محدثن جنہیں دا نا ہے عبد المحسن العباد کیا نا ہے بولو یار عبد المحسن مدینہ یونیورسٹی اچھی مدرسن مسجد نبوی اچھی مدرسن اور ہزاریں تعداد تے انہاں دے شاگردن بہت بڑے عالم بہت بڑے انہاں کی نے ایک بندے نے مسئلہ پوچھے مسجد نبوی جتھاں کلاس لینن اساں وہ جگہ ڈٹھی ہے ہزاریں تعداد تے طلباء کٹھے ہونا اور بزرگ آدمی ہیں انہیں کی نے کہیں پرچی لکھ کے بھیجے سوال کیتے وڈیری عمر چی قرآن پاک بندہ حفظ کر سکتے انہیں بزرگ کے جواب دیتے کیوں نہیں ضرور کر سکتے میں آپ قرآن پاک حفظ 50 سال دی عمر کیتے اور این ٹائم انہیں دی عمر 90 سال ہے کتی بولو کتی 90 سال دی عمر ہے انہیں دی این ٹائم انہیں حفظ قدم کیتے 50 سال دے تو آکے نے نہیں تھی نا تو سارے اگر حافظ اپنے پترے کو حافظ بنا میں تک اگر جو مسلمانہ دے سینے قرآن پاک دی محبت موجود ہے اللہ قرآن کر سو کیڑے قرآن کو چلے سو ہی واسطے تعلق بناؤ قرآن نال عزت بناؤ قرآن نال جڑے ویلے سارے معاملات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا بیٹا عبداللہ آدھے میں اکثر اپنے ابے جی دے ہاتھ قلم ڈٹھی ہے وہ قلم نال قرآن لکھ دیا کیا لکھ دیا حتی ماتا جڑے ویلے ابے امام احمد بن حنبل دے روح پرواز پہ کریں یہی اون ویلے بھی ابے جی دے ہاتھ قلم موجود آئی بڑھے پہ دی عمر جی قرآن پاک نال پیار ہے قرآن نال محبت ہے
امام قصائی آخری بات بھی مرڑے گزرا امام قصائی سارے کو رحمت اللہ علیہ ایک کاف کتاب علی ہے سین علیہ سا امام قصائی قاف دو نقطے علی نہیں امام قصائی رحمہ اللہ 40 سال دی عمر ہے تو بکریاں چھڑی ودے ہیں کیا چھڑی ودے ہیں بولو یار کیا چھڑی ودے ہیں بکریاں دے چرواہے ہیں بالکل ان پڑھن ذرائی تعلیم کہنا ہے دیچنے ایک ماں ہے نا جڑی ماں او اپنے بالیں کو جڑا نا اپنے بال کو مدرسے پہ بھیجیں دیئے حفظ القرآن واسطے بھئی وانجی تو قرآن حفظ کر بات بڑی سنن دیئے وانجی حفظ کر تے وہ بال نہ پیا ویندا آؤ کو دھکے نال پہ بھیجیں دیئے گال مری ضائع نہ کرے او نہ پیا ونجے پتہ کو کیا دی اوے پترا حفظ کر اوے پترا حفظ کر حافظ ماننا تینتلا حشروی میں تیسی جی میں بکریں دے چرواہے دائے نہیں سمجھ آئی نہ تے تو ہی چاروں بن سے بکریاں دا تے وہ بکریاں سے چھڑے دا کون بدا امام قصائی امام بولو امام عمر انہیں دی کیتی آئی 40 سال دل سوچیں اچھا میں مطلب اتنا ان پڑھاں نعوذ باللہ جاہلاں کہ لوگ میں جا مثالہ دینے پہن کیا کیتنے گئن منڈی اچھ بکریاں ساریاں ویچ چھوڑے نے قرآن پڑھن شروع کر دیتے نے کتی سال دی عمر ہے کتی سال دی امام قصائی رحمہ اللہ 40 سال دی عمر اس قرآن پاک پڑھنا شروع کیتے نے آج دنیا انہیں کو لغت دے بھی امام ہیں قرت دے بھی امام ہیں قرآن پاک دے علم دے بھی امام ہیں اللہ نے انہیں کو بہت بڑا علم عطا کیتا ہویا ہے انہیں دا ایک نہ ہے 40 سال دی عمر اس قرآن پڑھے نے اے بزرگو او میں جا ماما بہنا بیٹیاں بھینا جتنا بھی میرے احباب آئے ہو آج دے جمعہ دا میسیج اور جڑے لوگ قرآن پاک دی توہین کرن انہاں واسطے بھی میسیج ہے تو آکو پیغام ہے کہ قرآن پڑھن شروع کر دو قرآن یاد کرنا شروع کر دو قرآن سنن شروع کر دو یاری لاؤچا قرآن نال یہ ہی کو جواب ہی کافی ہے تو سامچو جو کوئی بندہ میری گھڑی لہا گنے میں دو جڑی بی پاواں تو سا او لہا گنے تری جڑی میں بی پاواں او لہا گنے چوتھری میں بی پاواں یہ کیا مطلب ہے میں جواب کر رہنا تو جتی مرضی لہاویں میں وال پہنا رہا سا او جتی مرضی قرآن جلاوے تو قرآن بار بار سینے پا تاکہ وہ کو دکھا کہ تو قرآن دی توہین کرے سے تے اسا قرآن کو حفظ کرے سو گے نہ کرے سو وہ ہے ارادہ کو ٹائم کھڑ چھوڑیا کرو جیڑا ٹائم موبائل تے لیں دے ہو جیڑا ٹائم حکے تے تماخوں تے لیں دے ہو ذرا تھوڑا جاؤں تو ٹائم کھڑ چھوڑیا اور تک میں ایک بھی حدیث سنا مدرہ غور کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین بخاری ہے حدیث کی ہے اما جان فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مثل الذی ادھر دیکھیں اما جان نے فرمائے نبی سے فرمائے مثل الذی یقرأ القرآن او بندے دی مثال جڑا بندہ قرآن پڑھ دیتے ہوں دی حالت واہ واہ یتا جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے پر اٹک اٹک کے پڑھ دے پر اڑ اڑ کے پڑھ دے پر مشکل نال پیا پڑھ دے واہ واہ علیہ شدید قرآن دے ہوتے مشکل پیش اندہ پہ صحیح تلفظ دی پہچان نہیں پہ تھی دی سمجھ نہیں پہ لگ دی زور پیا لیں دے جوڑ پیا بنے دے محنت پیا کریں دے بڑھڑا بھی ہے عورت بھی ہے مرد جوان ہے قرآن پڑھن دا ڈال اسی اندہ لیکن پڑھتا پہ زور لیندہ پہ اما جان فرمے دیئے اللہ دے نبی فرمائے فَلَهُ اجران جیڑا بندہ صحیح قرآن پڑھے اے تے ہو سی فرشتیں دے کٹھے ایکو تے اللہ عزت رہ سی اے جیڑا اڑ اڑ کے پڑھتا پہ قرآن پڑھن مشکل پیش اندی پئیے اللہ دے نبی فرمائے ایکو خوشخبری سنا لیو بار 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 زور لا کے کوشش کر کے قرآن پڑھنا لے کو اللہ ڈبل اجر عطا کر دے کیا خیال ہے وہ زور تے لاؤ ذرا کوشش تے کرو جڑے ویلے 12-14 سال دا پوتر تے کہیں کام دا نہ ہوئے تو کو کام تے پہنا پہ آؤں نہیں سارے آدن بھئی ایک نے کیا تھی مڑے پتہ جواب کیا دینے آپ ہیں سیکھے آپ ہیں
تو تو ہی قرآن علی کلاس بیٹھا کر زور لا آخر آن تارا بندہ تھبا کے مرینے تیراکی سیکھی ویندہ رہن دے کیڑا کوئی اساں جڑی روٹی کھندے ہیں ماں دے پیٹوں سیکھ کے آئے ہیں اساں جڑا غسل کرنے ہیں دھندے ہیں ماں دے پیٹوں سیکھ کے آئے ہیں ایک کپڑے اپنے ہتھے نال آپ پہنے ہیں ایک کیڑا سے جماندرو سکھے ہوئے ہیں ہر شے آسان تھی گئی ہے محنت کرن نال توجہ چکرو قرآن دو اللہ رستے آسان کر دے سی اور ایک بھی بات سنی در آخری نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے فرمائے او تو کو آج اللہ والے دکھاواں کون دکھاواں بولو یار کون اللہ علیہ جی اللہ دے نبی کیڑے ہیں اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ علیہ دیکھنن تے ہم اہل القرآن یہ جڑے قرآن آلے ہیں نا پڑھ دن جنہ دے سینے قرآن ہے ٹوٹتے ودے ہوئے قرآن پڑھتے ودے ہوئے جنہ دا شوق قرآن ہے جنہ دی عبادت قرآن ہے جنہ دا ذوق قرآن ہے جنہ دا مشن قرآن ہے جنہ دا مائنڈ تے تصور تے تخیل قرآن ہے جڑے قرآن نال پیار کرن تے تعلق بنائی ودن آپ نے فرمایا ہم اہل اللہ اے اوین جڑے اللہ والے ہیں کون ہیں اللہ والے ہیں تے ایک بھی حدیث ہے نبی سی فرمائے ترائے قسم دے لوگیں دی جڑا عزت کرے ایمیں سمجھو اللہ دی عزت پیا کریں گے اللہ دی عزت کرنا چاہتے ہو کوئی اللہ دی عزت کرنا چاہتے ہو نمبر ایک فرمایا جڑا سفید والا لے بزرگ دی عزت کرے اللہ دے ہی سمجھو میری عزت کی تھی حیاء کو ہاتھ ماریا کرو حیاء کو جیندے سر تے چہرے تے چٹے تے جنہیں دے چٹے والا آونجن انہاں کو بھی میں ہاتھ بات کے گزارش کرے نا مہندی شہندی کینے پرہیز کی تھی کرو کیونکہ چٹی ڈاڑھی دا بڑا درجہ ہے چٹے والے کو آون نبی سی فرمائے چٹا وال نور ہے کیا ہے نور ہے چلو سرخ مہندی تک کر سکتے ہو کالی مہندی تو سلو ہی چنگی نہیں لگی کیا خیال ہے مہندی لاؤ تو سا لیکن اے تے نہ لاؤ نور ہے اے چٹا وال تے آپ نے فرمائے جرا چٹی ڈاڑھی آجیں دی عزت کرے سمجھو کہیں دی عزت کرنا پہ اچھا جواب تے نمبر 2 جڑا عادل انصاف کرن والے حکمران دی عزت کرے سمجھو اللہ دی عزت کرنا نمبر 3 نبی سی فرمائے جڑا قرآن والے دی عزت کرے سمجھو اللہ دی عزت کرنا پہ اے آکے یہ ڈٹھا ہویا جو آنے سادا اپنا تے وہ ہم سایا ایو تے آج حافظ بنیا ودے نا جندے سینے قرآن آگئے ہو کمیے پولیے او ٹنڈائے منڈائے لولائے لنگڑائے کالائے کوجھائے غریبے جندے سینے قرآن ہے ان دی عزت کر کیونکہ قرآن اللہ دی عزت کرن ایمیں ہے جی میں اللہ دی عزت کرنے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے